12ویں پارے کا 8واں رکوع ہے اور سورہ ہود کی آیت نمبر 84 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ پچھلے 4 رکوعات میں مختلف انبیاء علیہم السلام کے حالات و واقعات بیان ہوئے۔ سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات کچھ تفصیلاً بیان ہوئے، پھر سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام، ان کے حالات بیان ہوئے۔ آج جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس رکوع میں اللہ تعالی حضرت شعیب علیہ السلام کے حالات کو بیان فرما رہے ہیں۔ شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں اور آپ کا لقب خطیب الانبیاء ہے، انبیاء میں بہترین خطیب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ جیسے پہلے انبیاء نے دعوت دی، انہوں نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی کہ اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پہلی قومیں جن کا ذکر گزرا وہ بت پرستی کرتی تھیں، یہ بھی بت پرست قوم تھی، لیکن ان میں ایک اور عیب یہ تھا کہ یہ ناب تول میں کمی کرتے تھے اور ڈکیتیاں کرتے تھے۔ تو اس لیے ان کو سمجھایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ، ماپنے میں کمی نہ کرنا، وَالْمِيزَانَ، تولنے میں کمی نہ کرنا، انی اراکم بخیر، میں تمہیں بہت اچھے حالات میں دیکھ رہا ہوں، لیکن اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے، بددیانتی کرنے سے باز نہ آئے، تو پھر میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں کہیں اللہ کا عذاب نہ آئے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اے میری قوم، ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں نقصان نہ پہنچاؤ اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اب کاروباری لوگ جو اس قوم کے تھے اور آج کی ہماری قوم کے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ناپ تول پورا دیں تو ہمیں منافع نہیں ہوتا، بچت نہیں ہوتی، بچت بہت کم ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اس ناپ تول کے پورا کرنے کے بعد جو باقی بچے گا، جو نفع ہوگا، بظاہر تھوڑا ہوگا لیکن وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، برکت والا ہوگا۔ جس طرح ہم 7ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ حرام اور حلال برابر نہیں ہوتے۔ حرام بے شک دیکھنے میں بہت زیادہ نظر آئے گا لیکن اس میں وہ برکت نہیں ہے جو تھوڑے سے حلال میں برکت ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگران بنا کر، یعنی ڈکٹیٹر بنا کر تو نہیں بھیجا گیا کہ زبردستی تم اسے منواؤں، میں تو سمجھا سکتا ہوں۔ تو قوم کہنے لگی اے شعیب اصلاتک تأمرک، کیا آپ کی نماز نے آپ کو یہی سکھایا ہے، یہی حکم دیا کہ آپ ہمیں تبلیغ کریں اور ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں اور اپنے مالوں میں وہ کریں جو آپ چاہتے ہیں، یعنی ہم نہ کریں؟ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ناپ تول پورا کریں، ہم چاہتے ہیں کہ نہیں کمی کرنی ہے، ہم اپنی مرضی نہ کریں، آپ کی مرضی پہ چلیں اور آپ کے کہنے پر باپ دادا کا دین چھوڑ دیں۔ یہ دو انہوں نے اعتراض کیے کہ کیا آپ کی نماز نے یہی سکھایا ہے کہ ہم بت پرستی چھوڑ دیں، اور دوسرا اپنے کاروبار میں آپ کی مرضی سے چلیں، اپنی مرضی ختم کر دیں۔ انک لانت الحلیم الرشید، آپ تو بہت بردبار تھے، بڑے نیک تھے، یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ یہ ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، آپ اپنی عبادت کریں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن جہاں آپ تبلیغ شروع کریں گے، لوگوں کو سمجھانا شروع کریں گے، آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ شعیب علیہ السلام بھی جب تک اپنی عبادت میں لگے رہے، لوگوں نے کچھ نہیں کہا بلکہ تعریفیں کی، بڑا نیک ہے، بہت اچھا ہے۔
جب اعلان نبوت کیا اور لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، اب لوگ مخالف ہو گئے۔ آج بھی دنیا کا کافر آپ کو نماز روزے سے نہیں روکتا، وہ کہتا کرتے رہو، لیکن یہ سیاسی بات نہ کرو۔ کیوں؟ حکومت ہمارا حق ہے، تمہارا حق نہیں ہے۔ اگر سیاست کی بات کرو گے تو پھر وہ مسلمانوں کے بھی خلاف، مولویوں کے بھی خلاف۔ اگر اپنی نماز روزہ کرتے رہو بس ٹھیک ہے، ہمیں کیا لگے۔ تو یہی حال اس قوم کا تھا۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اپنے رب کی طرف سے صحیح راستے پہ ہوں اور اللہ نے مجھے رزق حسنہ دیا ہو، بہترین رزق دیا ہو، اور میں یہ تو نہیں چاہتا کہ تمہیں کچھ اور کہوں خود کچھ اور کروں، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم ناپ تول پورا کرو اور میں کمی کر کے بیچوں، ایسا نہیں، جو تمہیں کہہ رہا ہوں وہی میں بھی کروں گا۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، میں نہیں چاہتا کہ جس چیز سے تمہیں روکوں خود اس کے الٹ کروں۔ ان اريد الا الاصلاح، میں تو اصلاح چاہتا ہوں کہ معاشرے کی اصلاح ہو، بددیانتی ختم ہو، لیکن ما استطعت، جتنی میرے بس میں ہے اتنی اصلاح کر سکتا ہوں، اتنا ہی سمجھا سکتا ہوں، اس سے زیادہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اور توفیق اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ چاہے تو پورے معاشرے کو صحیح کر دے۔ علیہ توکلت، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ویا قومی، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دشمنی میں تم اتنے آگے نکل جاؤ کہ پچھلی قوموں کی طرح تم پر بھی عذاب آئے۔ بعد میں انسان ضد میں آتا ہے نا، شقاق کا معنی ضد بھی ہوتا ہے، مخالفت بھی ہوتا ہے، دشمنی بھی ہوتی ہے، کہ میری ضد میں آ کر تم ناپ تول میں اسی طرح کمی کرتے رہو، یہاں تک کہ ان یصیبکم، کہ تم پر پہنچے مثل ما اصاب قوم نوح، جیسے قوم نوح پر عذاب آیا، قوم ہود پر آیا، قوم صالح پہ آیا، اور قوم لوط تم سے دور تو نہیں ہے، وہ بھی تمہارے راستے میں ہی ہے، یعنی شام جاتے ہو تو۔ لہذا ابھی بھی وقت ہے، واستغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، اس سے توبہ کرو، رجوع کرو۔ ان ربی رحیم ودود، میرا رب بہت مہربان ہے اور اپنے بندوں سے بڑی محبت کرنے والا ہے۔ نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ کہہ گئے یا شعیب ما نفقہ کثیر مما تقول، اے شعیب آپ کی اکثر باتیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، جو آپ باتیں کر رہے ہیں ان میں سے اکثر باتیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے معاشرے میں کمزور ہیں۔ جس طرح مولویوں کو لوگ کہتے ہیں کمزور ہے، اس کا کیا ہے؟ 50 سال بھی مسجد میں مولوی گزار دینا تو کہتے ہیں یہ تو پرایا آدمی ہے، ہمارے علاقے کا تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو کمزور ہے، اسی کس نے سپورٹ کرنی ہے؟ تو اس قوم نے بھی کہا کہ شعیب آپ بڑے کمزور ہو، لیکن ساتھ ہی کہیں گے ولولا رحتک، اگر آپ کی برادری کا ڈر نہ ہوتا لرجمناک، ہم آپ کو پتھر مارتے، سنسار کر دیتے، پتھر مار مار کے۔ وما انت علینا بعزیز، اور آپ ہم پر غالب نہیں ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے بھی عجیب جواب دیا، فرمایا میری قوم اراہتی اعز علیکم من اللہ، عجیب لوگو، تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ میری برادری کی اہمیت ہے، کہ میں رب کا نبی ہوں اس کی پرواہ نہیں کرتے، کہتے ہیں تمہاری برادری ہے اس سے ہم تھوڑا سا ڈرتے ہیں، یعنی برادری کا ڈر ہے، رب کا ڈر نہیں۔ کیسے عجیب لوگ ہو۔ اور یہ جملہ صرف ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہے، کہ جب مسئلہ سمجھاؤ تو نہیں جی نہیں برادری ہماری ایسے کہتی ہے، اللہ کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہم، نہ اللہ کے رسول کی فکر کرتے ہیں، ہم تو اپنی برادری کو دیکھتے ہیں۔ ہم مسلمان ہو کر بھی برادری کو راضی کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، برادری کا ڈر ہے، برادری ناراض نہ ہو جائے، لوگ کیا کہیں گے، برادری والے کیا کہیں گے، اللہ ناراض ہوتا تو ہو جائے، نبی ناراض ہوتا تو ہو جائے، اس کی پرواہ نہیں۔ یہ ان لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ لوگوں سے ڈرنا، برادری سے ڈرنا چھوڑو، سیدھا سیدھا مسئلہ بتاؤ، اللہ اس کے رسول کا حکم یہ ہے بس۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے رب کو پس پش ڈال دیا، یعنی رب کی پرواہ کوئی نہیں۔ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، تمہارے سارے اعمال کو میرا رب دیکھ رہا ہے۔
کوئی عمل تمہارا رب سے پوشیدہ نہیں۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اے میری قوم تم اپنی جگہ اپنے کام کرو، میں اپنی جگہ اپنا کام کر رہا ہوں۔ جب نہیں ماننا تو یہی ہو سکتا ہے نا، ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو میں اپنا کر رہا ہوں۔ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ذلت والا عذاب کس پر آتا ہے، کون ذلیل ہوتا ہے، کون جھوٹا ہے، ان قریب پتہ چل جائے گا۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، اللہ کہتے جب ہمارا عذاب آیا نا ہم نے پھر شعیب علیہ السلام کو بچایا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے ان کو ہی بچا لیا۔ اور یہ بچانا ہماری رحمت ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں بچایا جائے۔ اللہ کہتا ہے میں جس کو بچا رہا ہوں میری رحمت ہے، اپنی رحمت سے بچا رہا ہوں۔ ہم جو عذاب سے بچے ہوئے ہیں یہ رب کی رحمت ہے، ورنہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ عذاب سے بچ سکیں، یہ رب کی رحمت ہے۔ اور ہمیں جو تھوڑی بہت دین کی توفیق مل جاتی ہے، نماز پڑھنے کی توفیق، یہ رب کی رحمت ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے چیخ ماری۔ اس قوم پر 3 قسم کے عذاب آئے ہیں، فرشتے نے چیخ بھی ماری ہے، زلزلہ بھی آیا ہے، اور بادلوں سے آگ بھی برسی ہے، تینوں قسم کے عذاب آئے ہیں۔ تو یہاں ایک عذاب کا ذکر ہے کہ ان ظالموں کو چیخ نے پکڑا، پھر صبح سب مرے پڑے تھے، ایسے لگتا جیسے یہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ الا بعدا لمدین، سن لو قوم مدین بھی اللہ کی رحمت سے دور، جیسے قوم سمود اللہ کی رحمت سے دور ہوئی، جیسا ان پہ عذاب آیا ان پہ بھی عذاب آیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی رسول بنا کے بھیجا اور معجزات دے کر بھیجا۔ 2 بڑے معجزے دیے، ایک عصا والا پھینکتے سانپ بن جاتا، ایک ہاتھ بغل میں لے کے نکالتے تو چمکدار ہو جاتا۔ وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، واضح دلائل دے کے بھیجا فرعون اور اس کے لشکر کی طرف۔ لیکن قوم نے کیا کیا؟ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، فرعون کی بات مانی، نبی کی بات نہیں مانی، فرعون کے کہنے پہ چلے۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، حالانکہ فرعون کا حکم یعنی فرعون کی تابعداری یہ صحیح نہیں تھی، غلط تھی، وہ غلط راستے پہ لے کے چل رہا تھا۔ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن بھی وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اس کے پیچھے چلنے والے اس کے پیچھے ہوں گے۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، اور یوں وہ ان کو اپنے پیچھے لگا کے جہنم میں پھینک دے گا، جس کے پیچھے چلے ہیں اسی کے ساتھ جائیں گے نا جہنم میں۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور یہ جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً، اس دنیا میں بھی اس قوم پر لعنت، قیامت کے دن بھی اس پر لعنت۔ بئس الرفد المرفود، یہ جو ان کو انعام مل رہا ہے، بدلہ مل رہا ہے، بہت برا مل رہا ہے۔ کیوں؟ جب رب کی اور رب کے نبی کی بات نہیں مانی، فرعون کی بات مانی، تو پھر نافرمانی کی، جہنم میں جا رہے ہیں تو برا بدلہ مل رہا ہے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء اور قوموں کے مختصر سے حالات بیان کر کے فرمایا ذالک من انباء القری، یہ پہلی بستیوں کے حالات ہیں، نقصہ علیک، ہم نے آپ پر بیان کیے ہیں، ہم نے آپ پر بیان کیے ہیں، یعنی ہزاروں سال پہلے کے واقعات آپ سنا رہے ہیں۔ کہاں سے سنا رہے ہیں؟ کسی کتاب سے پڑھا ہے؟ کسی اور نے بتایا آپ کو؟ نہیں، مکہ والوں کو پتہ نہیں تھا ان حالات کا۔ آپ جو بتا رہے ہیں تو آپ وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اللہ نے آپ کو بتایا، آپ نے لوگوں کو بتایا، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ایسے حالات کو غیب کی خبر کہتے ہیں، غیب کا علم نہیں کہتے، غیب کی خبر۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ پھر اپنے نبیوں کو غیب کی خبریں عطا کرتا ہے، جتنی چاہے عطا کرے، چاہے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ بتا دے اور چاہے تو بالکل سامنے کا واقعہ نہ بتائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایک سفر میں ہار گم ہو گیا تھا۔ 2 واقعات ہوئے ہیں ہار گم ہونے کے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہار گم ہوا، سارے ڈھونڈ رہے ہیں، صحابہ بھی اللہ کے نبی بھی، نہیں مل رہا۔ مایوس ہو گیا جو چلیے، قافلہ چلنے لگا تو اونٹ کو اٹھایا تو اونٹ کے نیچے ہار پڑا تھا۔ جب رب نہ بتانے پہ آئے تو سامنے اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہو تو رب نہ بتائے، بتانے پہ آئے تو جب معراج سے واپس آئے تو مکہ والوں نے کہا جی مسجد اقصیٰ گئے تھے؟ جی۔ اس کے کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے روشن دان ہیں، کتنے پلر ہیں؟ اللہ نے فوراً پردے ہٹا دیے،
ہزاروں میل دور مسجد ہے اور یہاں سے نظر آ رہی ہے، یہ سوال کرتے ہیں وہاں سے دیکھ کے جواب دے دیتے ہیں۔ تو دکھانے پہ آئے تو ہزاروں میل دور کے حالات اور واقعات اللہ دکھا دے، نہ دکھانے پہ آئے تو اونٹ کے نیچے کا ہار نہ دکھائے، اس کو غیب کی خبر کہتے ہیں۔ اللہ جب چاہے، جس کو چاہے، جتنی چاہے غیب کی خبریں عطا فرما دے۔ اللہ کہتے ہیں جو قوموں کے حالات تمہیں سنائے ہیں نا، منہا قائم، بعض آج بھی یہ بستیاں قائم ہیں، یعنی وہ علاقے موجود ہیں، وحصید، اور جڑیں کاٹ کے رکھ دی ہیں ان قوموں کی ہم نے، یعنی بعض تو بالکل صفحاتی سے مٹ گئی، بعض کی ابھی بھی نشانیاں کچھ باقی ہیں۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولکن ظلموا انفسہم، انہوں نے اپنے پر خود ظلم کیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم، ان کے وہ معبود اللہ کے علاوہ جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے وہ ان کے کسی کام نہیں آئے، من شیء، ایک ذرہ بھی کام نہیں آئے۔ کب؟ ولما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا عذاب آیا تو کہاں گے بت ان کے؟ بچا لیتے نا، نہیں بچا سکے۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور انہوں نے سوائے اپنے نقصان کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا۔ رب کی نافرمانی جتنی کرتے جائیں گے نقصان ہی ہوگا نا، اور زیادہ نقصان بڑھتا چلا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اس طرح تیرا رب نے پکڑا، اذا اخذ القرى، جب کسی بستی کو پکڑا، وہی ظالمہ، جب وہ نافرمان تھے، ان اخذہ علیم شدید، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، لیکن اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو، جو آخرتی کی فکر نہ کرے، وہ تو کہ چھوڑو جی مولویوں کی باتیں ہیں، مریں گے دیکھی جائے گی، ان کو تو کوئی پرواہ نہیں۔ جس کو آخرت کے عذاب کا ڈر ہوگا اسے اس میں اللہ کی قدرت سمجھ آئے گی۔ اور آخرت ذالک یوم مجموع، وہ ایسا دن ہے جس میں سب کو جمع کیا جائے گا، اور سب کو جمع کر کے وذالک یوم مشہود، سب کی حاضری کا دن ہے، سب جمع بھی ہوں گے، سب کی پیشی بھی ہوگی، یعنی اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم عذاب کو مؤخر نہیں کرتے، ہاں ہم نے ایک وقت طے کر رکھا ہوتا ہے پہلے سے، اس وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ابھی ہم نے غلطی کی تو ابھی عذاب کیوں نہیں آیا، ابھی کیوں نہیں اللہ نے پکڑا؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے علم کے مطابق ایک وقت طے کیا ہوتا ہے، اس وقت تک ہم انتظار کرتے ہیں، پھر اس وقت پہ ہم پکڑتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن کا اللہ نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ جس دن کوئی انسان اپنی مرضی سے بول نہیں سکے گا، رب جس کو اجازت دیں گے وہ بولے گا، ورنہ نہیں بول سکے۔ رب کے سامنے کھڑے ہیں، چپ، بول نہیں سکتے۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، پھر دو گروہ ہو جائیں گے، ایک بدبختوں کا جہنم میں جانے والے، ایک نیک بخت جنت میں جانے والے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، جو بدبخت ہوں گے، فَفِي النَّارِ، جہنم میں جائیں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، بڑی چیخو پکار کریں گے، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ جہنم میں جا کے بڑی چیخو پکار کریں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خالدین فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان ہے یہ جہنم میں رہیں گے۔ ہاں تیرا رب چاہے ایک الگ بات ہے کہ کافر کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، ہاں مسلمان اگر اپنی بدبختی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تو سزا بھگت کر ایک دن جنت میں آ جائے گا۔ ان ربک فعال لما یرید، تیرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جو خوش نصیب ہیں وہ جنت میں جائیں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے جب تک تیرا رب چاہے۔ عطاءً، یہ جنت رب کی عطا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ میرا حق ہے، رب کی عطا ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ ہم نہیں کہہ سکتے میرا حق بنتا ہے اللہ جنت دے، نہیں، اللہ اپنی مہربانی سے جنت دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اپنے اعمال پہ بھروسہ نہ کرنا، رب کی رحمت سے جنت میں جاؤ گے۔ یا رسول اللہ آپ؟ فرمایا میں بھی رب کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا حق بنتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، اللہ کی مہربانی۔ پھر اللہ کہتے ہیں یہ میری عطا بھی ہے اور غیر مجزوز، عطا بھی ایسی ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں۔ یہ جنت رب کی عطا بھی ایسی جس کی انتہا کوئی نہیں۔ فلا تک فی مریۃ، اور شک میں نہ پڑنا اللہ کے علاوہ جن کی یہ پوجا کرتے ہیں نا بتوں کی، پہلے لوگ بھی ایسے ان کی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ، ہم ان کا حصہ ان کو دیں گے، یعنی جیسے برے اعمال یہ کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، بت پرستی کر رہے ہیں، اس کا بدلہ ہم دیں گے، غیر منقوص، اس بدلے میں کمی نہیں کریں گے۔ جس طرح نیک بدلے میں اللہ کہتے ہیں ہم کمی نہیں کریں گے،
اس طرح سزا دینے میں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کمی نہیں کریں گے. یہ کافروں کے لیے ہے. کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی. ہاں مسلمان کے لیے ہو سکتا ہے کسی کی سفارش پر اللہ معاف فرما دے. جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ حافظ قرآن 10 جہنمیوں کی سفارش کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی. ایک حافظ قرآن 10 کی سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا. تو مومنوں کے لیے تو عذاب میں کمی بھی ہو سکتی، معاف بھی ہو سکتا ہے، کمی بھی ہو سکتی. کافر کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. لوگوں نے اختلاف کیا. اگر رب نے قیامت کا دن پہلے سے طے نہ کیا ہوتا تو اب تک ان پہ عذاب آ چکا ہوتا اور یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا، اور جب اللہ تعالیٰ یعنی جو تیرا رب ہے ان کو جب بدلہ دے گا ان کے اعمال کا تو پھر پورا بدلہ دے گا، پھر کمی نہیں کرے گا. إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں اللہ کو ساری خبر ہے. یعنی اگر ہم صرف اتنا ذہن بنا لیں کہ میں جو کرنے لگا ہوں میرا رب دیکھ رہا ہے تو بس انسان گناہ سے بچ جائے گا. ہم اس وقت سمجھتے ہیں کہ رب ہے ہی نہیں ہے، گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں. گناہ کریں یا اچھائی کریں اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اچھائی کرتے وقت بھی ذہن میں ہونا چاہیے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کریں. گناہ کرتے وقت بھی ذہن میں یہ بات ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دے. جو اللہ کی رضا کے لیے گناہ چھوڑ دے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. اور جو اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کرے اللہ پھر اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرماتا. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما. اے اللہ حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما. آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما. اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.